بلکہ حدیث پاک جو میں پڑھنے جا رہا تھا اس کو مختصر پڑھ کر اپنی بات مکمل، بلکہ حدیث کیا پڑھوں، ایک روایت پڑھ رہا تھا تاکہ ہمارے دل کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا۔ کبھی کبھی یاد رکھنا، توبہ کرنے والا توبہ کرانے والے سے زیادہ 4 قدم آگے بڑھ جاتا ہے، یہ اس کے کرم کی بات ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کی سیر کے لیے آپ نکلے۔ جب دریا کی سیر کے لیے آپ آئے تو کیا دیکھا، ایک لڑکی ہے نوجوان اور ایک لڑکا ہے، شراب کی سراہی لے کر اور موسیقی کے آلات، گانے بجانے کے آلات لے کے وہ دونوں دریا کے کنارے آئے۔ حضرت ذوالنون مصری بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی لڑکے اور لڑکی پر، خوبصورت لڑکی تھی، خوبصورت لڑکا تھا۔ انہوں نے موسیقی بجانا شروع کی اور گانے گانے لگے اور گاتے ہوئے شراب پینے لگے۔ تو وہ پیتے پیتے اتنا تو ان کو خیال آیا کہ یار سامنے ایک اور ہستی ہے، ایک شخص ہے، اس کو بھی شراب دے۔ جیسی شراب پیش کی، حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا نہیں، میرے مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے مذہب میں جتنا سور حرام ہے اتنا ہی شراب بھی حرام ہے۔ مجھے اس پر بہت حیرت ہے کہ سور سے تو نفرت ہے لیکن شراب حلق میں کیوں جا رہی ہے؟ اور شراب پینے والا اور پیشاب پینے والے میں فرق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ۔ یہ جو شراب عام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا وہ نام ہے، اس کا وہ نام، کوئی ہو، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اور پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کر ہمارے مسلم معاشرے میں نشے کو کیوں لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سوجھ بوجھ رکھو اللہ کے بندو، یہ جو نشہ ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھ نہ سکیں، آگے بڑھ نہ سکے، ہماری قوم کے نوجوان سیاست نہ کر سکے، ریاست سمجھ نہ سکے، تجارت نہ کر سکے، مفلوج کر دے، محتاج کر دے، کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ ذوالنون مصری نے فرمایا ہم شراب نہیں پیتے، شراب ہمارے یہاں حرام ہے۔ انہوں نے روک لی، شراب نہیں دی۔ پھر اس کے بعد وہ گانا گانے لگے۔ اب ہمارے یہاں اسلام میں تو موسیقی، گانا یہ سب حرام ہے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ راتوں رات کچھ لوگوں کے مکانات زمین میں دھس جائیں گے، یہ بھی زلزلے کی طرف اشارہ۔ ایک حدیث اور ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں راتوں رات کچھ لوگوں کے مکانات زمین کے اندر دھس جائیں گے، اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے یا سور کی طرح ہوں گے یا بندر کی طرح۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے مکانات راتوں رات زمین میں دھسیں گے ان کا گناہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ موسیقی اور میوزک سنیں گے اور وہ شراب پیئیں گے، اس لیے ان کے، اور وہ گانا سنیں گے، ان کے مکانات راتوں رات زمین میں دھس جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وہ شراب بھی پی رہے تھے، گانا بھی گا رہے تھے، شراب پیش کی تو حضرت ذوالنون مصری نے منع کیا، ہم نہیں پیتے، ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اور جب وہ گانا گا رہے تھے تو ذوالنون مصری نے ان کو، اس لڑکے کو نظر بھر کے دیکھا تو انہوں نے موسیقی کا جو آلہ تھا بند کیا، میوزک بند کی، اور آپ سے کہا آپ بڑے خوبصورت ہیں، حضرت ذوالنون مصری سے کہا آپ بڑے خوبصورت ہیں، کیا کوئی گانا آپ بھی جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں اس کو گانا تو نہیں کہتا، لیکن ہے بڑا خوبصورت سا کلام میرے پاس، اگر تم دونوں خاموشی سے سنو تو میں شروع کروں۔ اور حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ذوالنون مصری نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا، تلاوت کی ذوالنون مصری نے، لڑکا بھاگ گیا، لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روئی، بہت روئی، اور رونے کے بعد اس نے حضرت ذوالنون مصری سے کہا کہ کتنا خوبصورت کلام ہے، یہ اتنا حسین کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو فرمایا یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ تو کہا جس کے کلام کے حسن کا یہ عالم ہو تو پھر اس کے خود کی ذات کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔
اور پھر اس نے توبہ کی، حضرت ذوالنون مصری کے ہاتھ پہ توبہ کی، ذوالنون مصری نے توبہ کروایا، توبہ کرانے کے بعد وہ لڑکی گم ہو گئی، پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ملاقات نہ ہوئی۔ اب حضرت ذوالنون مصری خود فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا تو میں غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا تھا، اپنے آپ کے اعمال کو یاد کر کے رو رہا تھا، تو میں نے پیچھے سے ایک نسوانی عورت کی آواز سنی، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام کر۔ بس اس کے یہ دو جملے ہونے تھے کہ میں نے دیکھا ایک تشت نیچے آیا اور اس میں پھل تھے، میں نے مڑ کر کے دیکھا پھل تھے، میں نے کہا یہ تو کوئی عارفہ ہے، یہ تو کوئی مقبول ہے۔ تو میں نے کہا بی بی تو کتنی مقبول ہے کہ تو نے اتنا کہا کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کر، اور آسمان سے تیری طرف جو ہے وہ ایک خوان آ گیا جس میں پھل ہے۔ تو اس نے کہا ذوالنون آپ بھی کھا لیں، اپنی زبان سے اس بی بی سے جب نام سنا ذوالنون آپ بھی کھا لیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا آپ مجھے کیسے جانتی، آپ مجھے کیسے جانتی ہے بی بی، آپ بڑی عارفہ معلوم ہوتی، میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ تو اس نے کہا ہائے افسوس، میں نے تو آپ کو یاد رکھا، آپ مجھے بھول گئے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک واقعہ آپ کو یاد ہے زندگی کا، آپ دریا کی سیر کو آئے تھے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی آئے تھے شراب اور موسیقی کے آلات کو لے کے۔ کہا ہاں وہ تو برسوں بیتے، بہت دن بیتے اس کو۔ تو کہا آپ نے قرآن پڑھا تھا، وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی اور اس نے آپ کے ہاتھ پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی۔ کہا ہاں بالکل کی تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ کہا وہ تو برسوں بیت گئے، اب وہ لڑکی کہاں رہی ہوگی، اب تو وہ بوڑھی ہو گئی ہوگی۔ تو وہ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں۔ تم اس مقام پر پہنچ گئی خدا کی معرفت کے معاملے میں؟ اس نے کہا ہاں، میں نے صدق دل سے اللہ کے لیے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی، اللہ نے میرے لیے معرفت کے دروازے کھول دیے۔ اب میرا حال یہ ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں کہتے میرے لیے کھانے کا انتظام کر، تو میرے لیے اس طریقے کی نعمتیں نازل ہوتی ہے اور میں اس کو کھا لیتی ہوں۔ یہ کہا اور ایک مستانہ وار نعرہ لگایا اور وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس وقت ذوالنون کہتے تھے توبہ ہم نے کرائی، لیکن خدا کی شان دیکھو، اس کے لیے اللہ نے کیسے کرم کے دروازے کھول دیے کہ حضرت ذوالنون مصری سے وہ کہہ رہی، بظاہر حضرت ذوالنون مصری کے پاس جو کرامت نظر نہیں آتی وہ اس لڑکی کے پاس، بلکہ وہ لڑکی نہ تھی، بوڑھی خاتون ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے یہاں توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے۔ اللہ کے بندو، کب تک جوا، کب تک شراب، کب تک بد نظری، کب تک پاپ، کب تک جرائم، اللہ سے غافل ہو کر کب تک زندگی گزارو گے؟